ریاست علی آزاد صاحب چلیں وہ حکومت کا ایک موقف ہے جو ابھی اختیار ولی صاحب نے بیان کیا. مجھے صرف اگر ہم اسے کنکلوڈ کر پائے آپ دونوں فریقین کو, کیونکہ آپ تو فریق نہیں ہے نا, لیکن بحیثیت ایک سینئر وکیل کے, اور جو آپ نے عدلیہ کی حالات کے اوپر میں کہوں گا اب جو عدالتی نوحہ بھی پڑھا ہے, مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ کیا کریں دونوں, اگر فریق دو ہوں اور کوئی مسئلہ لمبا چل رہا ہو, اس کا مطلب ہے دونوں کہیں نہ کہیں پر غلط ہیں, تو آپ دونوں کو کیا مشورہ دیں گے فرینکلی؟ میں منیب بھائی دو باتوں کا جواب پہلے دینا چاہوں گا, پھر آخر پہ میں اس پہ بات کروں گا. میرے اختیار ولی صاحب, میرے بھائی, میرے بہت پیارے عزیز دوست جو فرما رہے تھے, مجھے بتائیں کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی نا کہ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے, سٹیپ ڈاؤن کریں. ایک کون کیا تھا کالا کوٹ پہن کے؟ اگلی بات, جب عمر عطا بندیال نے سوری کی رولنگ کو سیٹ اسائڈ کیا تھا تو اس وقت کی وزیر اطلاعات ان کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا تھا کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے, لیکن اسی عمر عطا بندیال نے جب شیڈیول دیا تھا کہ اجلاس اس ٹائم ہوگا, وہ اوور ریچنگ نہیں تھی, وہ بیونڈ دا جورسڈکشن نہیں تھا, وہ اس وقت تو بہت اچھے تھے. پھر وہی عمر عطا بندیال کے خلاف مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے باہر بینر لگا کے اس کی تصویر کے اوپر جوتے بھی مارے. وہ عدلیہ جب ان کے حق میں فیصلہ دیا وہ اچھی تھی, جب ان کے ساتھ نہ چلی انہوں نے گو ٹو سی یو کہا وہ بری ہو گئی. میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی, نون, پیپلز پارٹی ان کے ناموں سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک ادارہ ہے, اس کو ادارہ رہنے دے تاکہ لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہو. دوسری بات, آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کی عدلیہ آزاد ہے, خدا نہیں خواستہ اگر یہ حالات بدل جائیں ان کا زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہو جائے گا کہ ان کے بھی کیسز فکس نہیں ہوں گے. یہ وہ عدلیہ بیٹھی ہے جو کسی کے کہنے پہ ان کے اوپر ٹھپے لگانے والی عدلیہ ہے, تو ان کے بھی ٹھپے لگیں گے, اس وقت ان کی بھی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اب تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاستدانوں کا کام ہے آپس میں بیٹھ کے بات کرنا, گھر کی بات گھر میں حل کرنا. آج یہ وقت ہے, اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھیں اور اس کا سلوشن بیٹھ کے نکالیں, اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا ڈومین ہے اور ہر ادارے کا جو اپنا ڈومین ہے وہ اس میں رہ کے کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ جو وہ میں کہتا ہوں نا کہ وہ بلندیوں کو چھوئے گا, وہ پاکستان آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ ان کو آج اگر دیکھیں نا, سب سے زیادہ نفرت زدہ یا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, آج سیاستدان ہیں. اس لیے کہ سیاستدان استعمال ہوتے ہیں, بطور ٹول استعمال ہوتے ہیں. جس دن اس ملک کے اندر سیاستدان نے ایز اے ٹول استعمال کرنا چھوڑ دیا اور آئین اور قانون کی پاسداری کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس ملک کے ساتھ وفا کرنے کے اس حلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا. چونکہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر چیز سے اس ملک کو مالا مال کر رکھا ہے, اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اختیار ولی صاحب, آپ نے نا 26ویں 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو کر لیا ہے مینجڈ اور منوورڈ. اب آپ نے عمران خان صاحب کا ناطقہ کر دیا ہے بند, آپ ان کی اپیلیں تک نہیں لگنے دے رہے. اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے. گو کہ جو میرا آپ سے بطور بھائی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے وہ رہے گا. آپ کہتے ہیں بالکل کوئی چکر ہی نہیں ہے نئے الیکشن کا. میں کہتا ہوں کہ یار ڈیمانڈ تو کوئی ناجائز نہیں ہے, ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں بھی نا آپ کی حکومت پر اختیار بھائی ایک وہ آپ نے بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ سخت مارے اور رونے بھی نہ دے. آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ریاست علی آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کی وجہ سے دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تو بھئی یہ منہ تو ہم گزشتہ میرے خیال میں جو 10-12 سال کا پیریڈ ہے اس میں تو ساری صورتحال یہ 8 سال سے ایسی چل رہی ہے. جس دن سے پاناما بینچ بنا تھا یہ اس مطلب وہ آپ دیکھ لیں 2016-17 سے لے کر آج تک وہی صورتحال ہے. تو کیا کوئی اگر ایسے حالات آج تو کم از کم آپ پہلے سے کسی بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور ہم جب کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کہیں بھی کسی قانون میں نہیں ہے, تو ہمیں کیا سننے کو ملتا تھا؟ ریاست علی آزاد صاحب تھوڑا سا just get into our shoes.
just get into our skin. ہمیں مشورہ ملتا تھا کہ رسیدہ کٹو اور عدالت میں جاؤ. تو اس وقت کا جو نظام تھا, جس کو آپ جو بھی نام دیتے ہیں, شغلیہ دیتے ہیں, مغلیہ دیتے ہیں, کفریہ کہتے ہیں, ہم تو اسی نظام سے ہو کر آئے اور اسی سے ہم نے اپنے آپ کو کلین کرایا. اب یہ والا جو نظام ہے, یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں میرے خیال میں اس میں تو اور کچھ نہیں ہوا, لیکن جو کم از کم ایک چھاننی ضرور ہوئی ہے. جو پرو پی ٹی آئی ججز تھے, جو لا کی بجائے مدر ان لا کی فرمائشوں پر فیصلے کرتے تھے, جو کیس کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ فیس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے تھے, جنہوں نے ایک نیلام لگا دی تھی. وہ ٹرکوں والی سرکار کا ذکر آپ نہیں کر رہے, جی حالانکہ آپ آزاد بھی ہیں اور آپ ریاست بھی ہیں. جی ریاست بھی ہو اور آزاد بھی ہو, اور آپ آدھی بات کریں گے تو مجھے تو پھر گلہ ہوگا. آدھی آیت پڑھنے کا, آدھی ترجمہ کرنے کا, آدھی تشریح کرنے کا مقصد ہمیشہ ہی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات پوری لوگوں تک نہیں پہنچتی. تو میرے بھائی, میرے پیارے دوست, وہ یہ لوگ جو اصل سندوں کو جعلی قرار دیتے تھے اور جو چوروں اور ڈاکوؤں کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے, ڈو یو تھنک سو کہ وہ کوئی عدلیہ تھی اور وہ کوئی بہتر عدلیہ تھی؟ آج تو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جعلی ڈگری والا کوئی جج عدلیہ میں نہیں بیٹھا, کوئی ٹرکوں والا سرکار جو ہے وہ عدلیہ میں نہیں بیٹھا ہوا, کوئی ایسا جج نہیں بیٹھا جو پیسے لے کر فیصلہ کرتا ہے, اچھا کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جو فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم نے تو ایسے عدلیہ, مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جتنا کوئی بھیانک اور کالی چیز تھی, اس کو کس نے لیگلائز کیا تھا؟ اسی عدلیہ نے کیا تھا. What do you think? Do we have a very good and broken نہیں future? میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اختیار بھائی ایک بات دیکھیں, اس ملک میں جو عدلیہ نے کیا ہے وہ تو کیا ہی کیا ہے نا. پھر ہماری ملک میں سیاسی جماعتوں نے بھی جو کیا ہے, یہ جو ہمارے ملک میں جوڈیشل ایکٹیوزم کا معذرت کے ساتھ جو یہ زہر تھا نا, اس کو بڑھاوا دینے میں آپ کی قیادت کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے افتخار چودھری صاحب کے دور میں. اور جتنے جوڈیشل ایکٹیوزم کو آپ کی جماعت نے آنکھیں بند کر کے, بلکہ جو سپریم کورٹ کی عقبی دیوار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پی ایم ایل این نے 2010 11 12 کے اندر سیاست کی نا, اس کی بھرپائی پھر آپ کو آگے کرنی پڑی. میرے جیسا ایک عام پاکستانی اس وقت بھی کہتا تھا کہ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو, اور وہ آپ کو ہانٹ کرنے کے لیے آیا. پتہ نہیں آپ نے اس سے سیکھا یا نہیں سیکھا. میرا تو استدلال آج بھی صرف یہ ہے, میں صرف عرض کر لوں, میرا صرف استدلال آج یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی اقتدار میں ہے, آپ کو پہلی عدلیہ وہ پہلے کی حکومت کو اچھی لگ رہی تھی, یہ عدلیہ آج کی حکومت کو اچھی لگ رہی ہے کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اس عدلیہ سے بہتر ہے. لیکن جب وقت گزر جائے گا تو پھر اس عدلیہ کا بھی احتساب ہوگا نا, پھر آپ کا بھی ہوگا, پھر وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی غلط تھا. ہوگا, بالکل ہوگا. ہم تو ابھی احتساب سے نکل کر آئے ہیں. منیب اتنی جلدی دوبارہ ہمارا احتساب کیوں شروع کراتے ہیں آپ؟ ابھی تو ہمارے جو زخم ہے وہ ابھی سلے نہیں. اگلوں کا آپ نے بینڈ بجا دیا ہے تو وہ ان کو کچھ تو ایک بات بتاؤں, جن اگلوں کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو اپنی بینڈ بجانے کی ان کو خود بڑا شوق تھا. وہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے اور کچھ سانو بھی مرند شوقی سی, وہ تو کچھ اس ٹائپ کے لوگ تھے, وہ تو کرنا چاہتے تھے. بہرحال میں ایک بات آپ کو آن اے سیریس نوٹ, جی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آج کی جو ہماری عدلیہ ہے یہ کوئی کبھی بھی نہیں کہوں, لیکن ایٹ لیسٹ میں ایک بات پر قائل ہوں, اور آئی ہوپ, یہ امید ہے کہ ریاست علی آزاد اچھا سیاسی کارکن بھی ہے, یہ بھی ایگری کریں گے اور آپ بھی کریں گے کہ ہم الحمدللہ ایک فیلڈ مارشل نے ایک پروگرام دیا تھا, ایک بات انہوں نے کی تھی کہ ہم ایک سافٹ سٹیٹ ہیں اور ہمیں سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. اب ہارڈ سٹیٹ کی طرف وہ سفر بھی شروع ہو چکا ہے, اور پھر پرائم منسٹر نے اس میں مزید ایڈ کیا کہ ہارڈ سٹیٹ کے بعد ہمیں ایک سٹرونگ سٹیٹ بننا ہے. بالکل. تو یہ سارا جو سفر ہے نا, اس میں چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب 75 سال کا گندی عدلیہ جو ہماری تھی, جس کی تاریخ گندی ہے, جو ایک ڈکٹیٹر کو وردی میں یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کے لیے 1 سال اور 2 سال کا ٹائم ہے, آپ وردی پہن کر
جو مرضی ہے آپ اس میں آئین میں کانسٹیٹیوشن میں مرضی کی ترامیم کر سکتے ہیں. جی. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آج میرے خیال میں کوئی اس کی سوچ بھی نہیں سکتا. 26 نومبر کو جس طرح حملے کیے گئے تھے ریاست پر, Yeah. اے ڈی چوک میں آ کر قبریں کھود لینا, کفن پہن لینا, یہ ماضی کا قصہ ہے. آج میرے خیال میں اتنے ہارڈ ہم ہو گئے کہ آج کوئی ان باتوں کی سوچ بھی نہیں سکتا.